دوستو، کیا آپ اس عظیم انسان کو جانتے ہیں جس نے مسجد الحرام اور مسجد نبوی کا ڈیزائن بنایا تھا؟ یقیناً نہیں، تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ ایک مصری انجینئر اور آرکیٹیکچر تھا جس نے ظاہری دنیا سے دور اور نامعلوم مقام پر رہنے کو ترجیح دی۔ آج ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس عظیم انسان کا ذکر کریں اور مسلمانوں، خاص طور پر نوجوانوں کو اس عظیم انسان سے متعارف کروائیں کہ جس نے مسجد الحرام اور مسجد نبوی شریف کا ڈیزائن بنایا تھا، اور اس کے ڈیزائن پر ہی ان دونوں بڑی مساجد کی تعمیر کی گئی تھی۔ دوستو، ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ دوستو، انجینئر محمد کمال اسماعیل ہی وہ شخص تھا جس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ ڈاکٹر محمد کمال 1908 میں پیدا ہوئے اور 2008 میں انہوں نے وفات پائی۔ آپ نے 100 سال کی طویل عمری میں وفات پائی۔ وہ مصر کی تاریخ کا سب سے کم عمر ترین شخص تھا کہ جس نے ہائی سکول ڈگری حاصل کی، اور پھر رائل سکول آف انجینئرنگ کا سب سے کم عمر ترین طالب علم تھا جس نے گریجویشن کی ڈگری حاصل کی۔ پھر سب سے کم عمر ترین نوجوان تھا جس نے بادشاہ سے نائل سقاف اور آئرن کا خطاب حاصل کیا۔ وہ پہلا انجینئر تھا جس نے حرمین شریفین کے توسیع منصوبے کی تعمیر کے لیے اختیارات سنبھالے۔ انجینئر محمد کمال نے شفا عید اور بن لادن کمپنی کے بار بار اصرار کے باوجود کسی قسم کا معاوضہ لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں 2 مقدس مساجد کے کاموں کے لیے کیوں معاوضہ لوں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا سامنا کیسے کروں گا۔ انجینئر محمد کمال نے 44 سال کی عمر میں شادی کی اور اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، لیکن بیوی وفات پا گئی۔ اس کے بعد انجینئر محمد کمال مرتے دم تک عبادت خداوندی میں مصروف ہو گئے۔ انجینئر صاحب کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی اور دنیا اور میڈیا سے ہٹ کر گمنام ہو کر حرمین شریفین کی خدمت جاری رکھی۔ انجینئر محمد کمال اسماعیل کی حرمین شریفین میں نصب کیے گئے سفید پتھر کے حصول کے لیے بھی بڑی دلچسپ داستان ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جو حرم مکہ میں مطاف کی چھت اور باہری سین میں لگایا گیا ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پتھر گرمی کو جذب کر کے فرش کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ یہ پتھر ایک ملک گریس میں ایک چھوٹے سے پہاڑ میں دستیاب تھا۔ وہ سفر کر کے گریس گئے اور حرم کے لیے کافی مقدار تقریباً آدھا پہاڑ خریدنے کا معاہدہ کیا اور واپس مکہ آ گئے۔ مکہ میں پتھر کا کام مکمل کروایا اور یوں 15 سال بعد سعودی حکومت نے ایسا ہی پتھر مسجد نبوی میں لگوانے کے لیے انجینئر محمد کمال کو کہا تو وہ بہت پریشان ہوئے، کیونکہ پوری دنیا میں ایک ہی وہی پہاڑ گریس میں ہی تھا جو آدھا تو وہ خرید چکے تھے۔ انجینئر محمد کمال اسماعیل بتاتے ہیں کہ وہ دوبارہ گریس گئے اور کمپنی کے CEO سے ملے اور ماربل کی بقایا مقدار کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو ماربل آپ کی ڈیل کے بعد بقایا ہم نے بیچ دیا تھا، اب تو 15 سال گزر گئے ہیں۔ تو ڈاکٹر کمال بہت پریشان ہوئے اور جاتے ہوئے آفس سیکرٹری سے ملے اور گزارش کی کہ مجھے اس شخص کا پتہ چاہیے جس نے یہ ماربل خریدا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ ریکارڈ بہت پرانا ہے، دیکھ کر آپ کو اطلاع کر دوں گی۔ ڈاکٹر صاحب یہ کہہ کر واپس ہوٹل چلے گئے کہ اگر اللہ کو منظور ہوا تو ضرور مل جائے گا۔ جب ڈاکٹر صاحب واپس ہوٹل سے ایئرپورٹ جانے والے تھے تو چند گھنٹے پہلے انہیں آفس سیکرٹری کی کال آتی ہے کہ پتھر خریدار کا ایڈریس مل گیا ہے۔ جب ڈاکٹر صاحب نے خریدار کا ایڈریس دیکھا تو ان کی دل کی دھڑکن ایک دم رک گئی، کیونکہ یہ ایڈریس سعودی عرب کی کمپنی کا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے ڈائریکٹ سعودی عرب کی فلائٹ پکڑی اور کمپنی کے مالک کے پاس پہنچے اور ان سے دریافت کیا کہ وہ پتھر کہاں ہے جو 15 سال پہلے گریس سے خریدا تھا۔ کمپنی کے مالک نے جب سٹاف سے معلومات لی تو پتہ چلا کہ وہ پتھر ویسا کا ویسا ہی گودام میں پڑا ہے۔ انجینئر محمد کمال اسماعیل کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور ساری کہانی اس کمپنی کے مالک کو سنائی اور اس کو بلینک چیک پیش کیا کہ جو تمہاری مرضی اس کی قیمت بھر لو اور مجھے یہ پتھر دے دو۔ تو کمپنی کے مالک نے قیمت لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ پتھر خرید کروایا اور پھر میں بھول گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ پتھر مسجد نبوی میں لگوانا تھا۔ دوستو، اس کہانی کے 2 اور 3 کردار ہیں۔ ایک انجینئر محمد کمال جو مسلمانوں کے 2 مقدس ترین مقامات مسجد الحرام اور مسجد نبوی کی تعمیر میں چیف انجینئر تھے، اور ان کی ڈیزائن اور ان کی کاوشوں کی بدولت آج یہ حسین و جمیل عمارت اربوں مسلمانوں کی توجہ کا مرکز ہے، بلکہ پوری دنیا کی توجہ کا مرکز ہے۔ آج کی دنیا میں ہر شخص کسی کے لیے چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کرتا ہے تو اس کے لیے کریڈٹ لینے کی خواہش رکھتا ہے اور خود نمائی دنیا میں کرتا ہے، لیکن انجینئر محمد کمال نے نہ تو خود نمائی کی اور نہ کریڈٹ لینے کی کوشش کی اور نہ ہی کبھی معاوضہ طلب کیا۔
انجینئر محمد کمال اسماعیل نے جو کچھ بھی کیا صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا، نہ کہ دنیا میں خود نمائی کے لیے۔ دوسرا کریڈٹ اس سعودی کمپنی کے مالک کو جاتا ہے جس نے وہ پتھر گریس سے خریدا اور 15 سال اپنے پاس سنبھال کر رکھا اور اس کا کوئی معاوضہ نہ لیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جن سے عظیم کام کرواتا ہے وہ دنیا میں پہلے ہی چن لیے جاتے ہیں، جیسے کہ انجینئر محمد کمال اسماعیل۔ آج امت مسلمہ کے نوجوانوں کو احساس ہونا چاہیے کہ انجینئر محمد کمال اسماعیل مسلمانوں کے لیے کتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے کر گئے ہیں، اور ان کے جذبے کو ہم تمام مسلمانوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ دوستو ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔